النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وعلى محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اسٹیج پر علماء افروز علماء کرام خصوصاً میرے مادر علی جامعہ نظامیہ کے اساتذہ کرام، محترم بزرگان ملت، عزیز بھائی، آج ہم میرے شفیق دوست، ایک صالح دوست حضرت مولانا شیخ محمد عبدالغفور رحمت آبادی رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ کے موقع پر جمع ہوئے. آپ بہت کچھ سن چکے ہیں، چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں. رحمۃ اللہ علیہ آدمی کب بنتا ہے؟ مولانا عبدالغفور رحمت آبادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی خصوصی رحمتیں، عمومی رحمتوں کی وجہ سے تم زندہ. ہماری ہر حرکت و سکون، بلکہ یہ عالم سارا کا سارا اس کی رحمت سے قائم ہے. ہماری سانسیں، ہماری ہر حرکت اسی کی رحمت کی وجہ سے ہے. ایک ہے رحمت عمومی، ایک رحمت خصوصی. جب رحمت عمومی کا تعلق ہوتا ہے تو زمین پر زندگی کا وجود عمل میں آتا ہے. جب رحمت خصوصی جب شامل حال ہوتی ہے، خبر میں بھی زندہ رہتا ہے. رحمت خصوصی جس کے شامل حال ہو جائے مردہ نہیں. رحمت عمومی کی وجہ سے زمین پر زندگی، رحمت خصوصی کی وجہ سے قبر میں زندگی. جیسا کہ ناچیز کا مضمون بھی ہے، اسی سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو عمل صالح کی زندگی گزارے، اعمال صالحہ بجا لائے، خواہ مرد ہو عورت، کسی کی تخصیص نہیں، مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی. اور شرط یہ ہے کہ مومن ہو، بغیر ایمان کے کوئی عمل صالح قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مومن عمل صالح کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم ضرور اس کو پاک زندگی عطا کریں گے. اور عربی زبان کا معمولی گرامر جاننے والا طالب جانتا ہے کہ جب فعل مضارع پریزنٹ ٹینس پر لام تاکید اور نون ثقیلہ آ جاتا ہے تو اس کے معنی فیوچر ہو جاتے ہیں. ظاہری زندگی تو تم دیکھ رہے ہیں اس کی حیات طیبہ، مرنے کے بعد بھی وہ حیات طیبہ ہم سے عطا کریں. یعنی یہ زندگی جو اس نے حیات طیبہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارا ہے، اس کا اثر اس کی برزخی زندگی، قبر کی زندگی میں اور نمایاں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ ساری مخلوق کے زبانوں پر اسے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اب میں عرض کر رہا تھا کہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی رحمت. ابھی میں عرض کر رحمت کے بغیر کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. اور سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے انسان کو، رحمت ہے، سب سے بڑھ کر رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تسمیہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی بہت سی صفتیں ہیں لیکن دو صفتیں سب دونوں کا تعلق میں رحمت سے مشتق ہے. رحمان یہ رحمت سے نکلا ہے، رحیم رحمت سے نکلا ہے. جب قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں بھی الحمدللہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. تو پتہ چلا کہ سب سے بڑھ کر اگر انسان کی ضرورت ہے تو اللہ کی رحمت. یہی وجہ ہے کہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو عام کر دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا دیا. اعلان فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو سب سے زیادہ ضرورت رحمت کی ہے. ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے عالمین کے لیے رحمت. اعلان فرمایا اور رحمت کی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. ساری کائنات پر اللہ کی رحمت وسیع. ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی اس وسیع رحمت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے کون؟ یہ تو سب پر رحمت ہے، یہاں تک کہ کافر پر بھی رحمت ہے.
ساری کی ساری کائنات پر ماننے والوں پر رحمت ہے، نہ ماننے والوں پر رحمت ہے، لیکن اس رحمت سے خصوصی طور پر کون فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اسی آیت کریمہ کے بعد کی آیت میں جواب مل جائے گا، میری رحمت تو سب پر عام ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، میں اس کو لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے لکھ دوں گا یہ رحمت کہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوں تو میری رحمت سب پر عام ہے، لیکن یہ خصوصی رحمت انہی کے حق میں ہے جو میرے حبیب رحمۃ العالمین کے دامن سے وابستہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت تو عام ہے، لیکن میری خصوصی رحمت ان کے شامل حال ہوگی جو رحمت للعالمین، جو ان صفات سے متصف ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے، ان کے غلام بن جائے، ان کی پیروی کرے، ان کی اتباع کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت کریمہ کے اختتام کس بات پر فرماتا ہے؟ والذین آمنوا بہ، جو ان پر ایمان لے آئے، کن پر؟ اس حبیب پر، اس نبی پر، نبی امی پر ایمان لے آئے، وعزروہ، ان کی تعظیم و توقیر کرے۔ ہر سنی مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سعادت حاصل ہے، وہ مومن بھی ہے اللہ کے نبی پر اور آپ کی تعظیم اور آپ سے محبت رکھتا ہے، لیکن آخر کی دو صفتیں اس کا تعلق عمل سے ہے۔ جتنی یہ کیفیت بڑھتے چلے جائے گی وہ رحمت عامہ سے نکل کر رحمت خاصہ کا مستحق ہو کر رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ والذین آمنوا بہ، جو ایمان لے آئے آپ پر، وعزروہ، آپ کی تعظیم کرے، ونصروہ، اور ان کی مدد کرے۔ نبی کی مدد، تو وہ کوئی کہے گا ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے، یاد رکھیے قرآن کریم میں، احادیث کریمہ میں جہاں جہاں اللہ اس کے رسول کی مدد کا ذکر آئے گا تو ذات کی مدد مراد نہیں، اللہ کے بھیجے دین، نبی کے لائے دین کی مدد کرنا، اس کو پھیلانا، اس کی تبلیغ کرنا، اللہ اس کے رسول کی مدد۔ نہیں ہم لفظی ترجمے